اماں انتظار کر رہی تھی کہ میں نا بیٹا میرا غریب بھی ہے اور مزدور بھی ہے اور اپنے بھی اس کے بچے ہیں، لیکن میری بیٹی غریب ہے، اس نے 20,000 مانگ لیا ہے۔ تب وہ سارا دن سوچتی رہی کہ پتر کو کہنا کیسے۔ تو رات کو بیٹا آیا تو اماں نے کہا بیٹے میرا دل تو نہیں کرتا، ظاہر ہے تیرے بڑے معاملات ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، بیٹے مجبوری ہے، محسوس نہ کرنا، تیری بہن نے 20,000 مانگ لیا۔ اماں بڑا ڈر ڈر کے بات کر، پتر اٹھ کے قریب چلا گیا، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا اور کہا اماں اس طرح تو نہ کر، 20,000 کیا تو حکم کر، میں جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس نے نا اماں کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دی۔ آپ جب ادب کرتے ہیں نا، ادب، میں آپ کو بتاؤں آپ کی مسجد کے جو خطیب صاحب امام صاحب ہوتے ہیں نا، وہ چونکہ بیٹھتے اعزاز والی جگہ پہ، جو سفید چادر ہوتی ہے نا اس کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے اعزاز والی جگہ پہ، آپ اگر تلخ نظروں سے بھی دیکھ لیں گے تو تکلیف ہوگی، اگر آپ کہیں گے نا استاد جی جیسے کہیں گے ویسے ہو جائے گا، تو پھر تھوڑی تنخواہ پہ بھی جینے کا مزہ زیادہ آ جاتا ہے۔ تعظیم، ادب، یہ لطف پیدا کرتا ہے، یہ بندے کو حسین کرتا ہے۔ اور ادب کا ایک مفہوم ہمارے صوفیاء نے یہ دیا ہے کہ ادب والے لوگ ہوتے ہیں جو سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنی حدود میں رہتے ہیں۔ تو ادب باقی اخلاق کو بھی مرتب کرتا ہے۔ بے ادبی کا معنی یہ ہے کہ آپ نکل گئے اپنے آپ سے، تو جب آپ باہر جائیں گے تو پھر آپ اور بھی بہت سارے کام کریں گے۔ آپ اگر باادب رہتے ہیں، بات ہو رہی تھی نا، میں نے کہا کہ جتنے یہاں معاملات ہیں سب کا ذکر کیا، بات ہو رہی تھی حضور غوث پاک کی، 40 سال دین پڑھایا، کتابیں لکھی، تدریس فرمائی، 70 ہزار کے مجمع کو ایک ایک وقت تقریر بھی سنائی۔ کسی نے کہا حضور اگر میں سادہ بندہ دین کی تشریح پوچھنا چاہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو موبائل زیادہ دے، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے کال مہنگی ہو جائے، کیا مطلب یہ کہ نفسیاتی مسئلہ تو نہیں نہ جا، تکلیف ہوتی ہے، بس کریں ہو گیا سارا کچھ، مطلب یہ کہ میں یہاں سادات بیٹھے ہیں، میں کچھ تکلیف میں ہوں تو اوپر بیٹھتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بڑی، میں نے جمعے میں نا اس دفعہ درد سے ایک بات کی، میں نے کہا آپ مہربانی کریں، ہم چھوٹے سے دیندار ہیں، ہم سے دین سیکھیں، ہمیں شو پیس نہ بنائیں، مطلب ہم کو فوٹو کھنچوانے ہیں دنیا میں، یہ کوئی اتنا ضروری کام نہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں بہاڑی میں تھا تو ایک صاحب نے فوٹو کھچاتے کھچاتے مجھے اتنا سخت گرا دیا کہ بڑی مشکل سے میرا سر بچا۔ اب تیزی سے جا رہے ہیں، ایک بندہ جھٹ سے موبائل لے کے آگے آ گیا، آپ کیسے سنبھالیں گے؟ اور میں ایک جگہ پہ کئی گھنٹے کا سفر کر کے گیا، تو میں پہنچا ہی ہوں تو میری فوٹو شروع ہو گئی، 20 منٹ تصویریں کھینچی، اور 20 منٹ کے بعد میں نے اہل خانہ کی منت کی کہ ایک گلاس پانی کا مل جائے گا، مہربانی کریں آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کوئی اس کو ناجائز تھوڑی کہہ رہا ہوں یا میں کو منع تھوڑا کر رہا ہوں، پر ہمارے جوان کو فوٹو کھینچنی تو نہیں نا دنیا میں آئے، جیب میں ڈالیں موبائل، انہیں بنایا سی اس آخیا سی کہ جیب میں کدے نہ پایا جائے، کیا مطلب آپ نے اس کو دماغ پہ سوار کر لیا، بس کریں۔ اور یہ میں تو بات ہی ادب کی کر رہا ہوں، تو آپ ادب سے بیٹھیں گے تو محفل کا فیض ملے گا آپ کو۔ میں جہاں جہاں پہ ہیں تھوڑا موقع دیں تاکہ کوئی بات تو ہو سکے نا میرے بھائی، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں۔ اور یہ تصویریں اتنی ضروری نہیں، ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ حضور غوث پاک سے کسی نے کہا حضور میں سادہ بندہ ہوں، 2 لفظوں میں چاہتا ہوں مجھے بتا دیں دین کیا ہے، تو حضور غوث پاک فرمانے لگے دین سارے کا سارا ادب کا نام، آپ ادب کریں یہ دین ہے، مؤدب رہیں آپ، اس کا نام دین ہے۔ بھائی ادب جو ہے نا معاشرے، اور ادب جو ہے وہ ہمارے ہاں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرے ذمہ لگایا آپ نے بات کرنا، تو اب جس کو میں نے صحیح سمجھنا ہے وہ کہنا تو ہے نا۔ ادب آپ منہ پہ کرنا چھوڑ دیں لوگوں کا، آپ پیٹھ پیچھے کیا کریں، چھوڑ دیں، منہ پہ تو خوشامد ہوتی ہے، ان میں تو لفظوں میں جھول نظر آتا ہے کئی دفعہ۔ میں یہ کہہ نہیں رہا کہ سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کے فضل سے جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے وہ بڑی بات ہے، کر لیتا ہے، ورنہ یہ بھی کون سا آسان کام ہے۔ لیکن آپ ایک دوسرے کا ادب پشت پیچھے کریں، اس سے پتہ کیا ہوگا، مٹھاس پیدا ہوگی، اس سے لوگوں کا ذہن بنے گا کہ کوئی اور بھی اچھا ہے، اس سے حسن پیدا ہوگا۔ میں آپ کو پتہ ہے بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لے کے طے کر کے نعت پڑھنے والے نعت خانوں پر، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پیسے دینے کا مزاج کس نے بنایا؟ میں نے، آپ نہیں بنایا نا۔
دیے بھی ہم نے, بدنامی بھی ہم نے کی. پہلے دے لیے, پھر ہم نے جناب وہ کرنا شروع کر دیا. تو بھئی اگر کوئی لیتا دیتا ہے, کیا کرتا ہے, ہمیں کیا لگے. اتنی تنقید, اتنا طنز, اور کئی دفعہ تضحیک کا میز رویہ, کچی بات, یہ بے ادبی پیدا کرتی. ادب ایک حسن ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے ہیں, اور حضور نے انہیں علم و فضل کی دعا دی تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں, اور احادیث کا بہت زیادہ ذخیرہ ان کے پاس تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس خود صحابی رسول کے پاس حدیثیں سننے جایا کرتے تھے, سماعت حدیث کے لیے جاتے تھے. سمجھ لیں شاگرد ہو گئے ان کے. ایک دفعہ استاد جی گھوڑے پہ آ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس بڑا خاندان ہے, حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں. سامنے سے استاد جی کو آتے دیکھا, گھوڑے پہ آ رہے ہیں. کوئی انہوں نے کہا نہیں کہ ادھر آؤ, پانی پلاؤ, جوتے پکڑو, کام نہیں کہا, دوڑ. اور یہ لکھا کس نے, اعلیٰ حضرت بریلوی نے, فاضل بریلوی نے اس کو ملفوظات شریف میں بیان فرمایا. سامنے سے آ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس, اور دیکھا میرے استاد جی آ رہے ہیں گھوڑے پہ, دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. اور گھوڑے کے آگے ضرورت نہیں تھی, وہ تو چل رہا تھا گھوڑا روٹین سے, لگام تھام کے چلنے لگے. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے, جناب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ, میں آ تو رہا تھا, کیوں لگام تھام لی. تو آپ فرمانے لگے, ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ علماء کی عزت کرنی. حضرت زید بن ثابت نے یہ سنا تو گھوڑے سے اتر آئے. اتر کر جناب عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چومے, کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے. فرمانے لگے, ہمیں بھی پڑھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا ادب کرنا, تو میں وہ کر رہا ہوں. تو ادب دیکھیں, قرآن مجید نے نبی پاک علیہ السلام کی غیر ارادی بے ادبی سے بھی منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو تم نے اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی. یہ کب آیت نازل ہوئی, ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس, انہیں سکل سماعت کا عارضہ تھا, تھوڑا اونچا سنتے تھے. جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ کئی دفعہ بولتا بھی اونچا ہے. اونچا بولتے تھے تو رب کریم نے آیت نازل کر دی. آپ میری بات کو سمجھے, لہجہ بے ادبی والا نہیں اختیار کرتے تھے وہ, معاذاللہ بیٹھتے بے ادبی کی طرح نہیں تھے. ہم تو یہ جب سے میڈیا عام ہوا ہے اور جب سے ہم سیاسی جماعتوں کے کارکن بنے, تو ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ تم نے سارا دن دوسرے کی توہین کرنی, اور ایسی کمزور باتیں ہمارے بڑے بڑے اسٹیجوں سے ہونے لگی ہیں, بڑے بڑے اسٹیجوں. مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی, اختلاف رائے ہو جاتا ہے, لیکن یہ سکھا دیا آپ کو سیاسی لیڈروں نے. یہاں کل تک یہ کہتے تھے مولوی لڑاتے ہیں, اور آج ان کا اپنا رنگ جب واضح ہوا ہے تو اتنی غلط باتیں ایک دوسرے کے بارے میں برسر اسٹیج جو کہ نہ قابل بیان ہو. کوئی مہذب آدمی ویسے ادا نہیں نہ کریں, ہتھے نہ چڑھیں لوگوں کے. آپ اپنا دائرہ کار سنجیدہ کریں, آپ کا انداز تکلم صاف ستھرا ہو, آپ مؤدب ہوں. اور میری جماعت تو ویسے ہی صوفیاء کی جماعت, اس جماعت کی باتیں نہیں, میں بات کہنے لگا ہوں اسے یاد رکھنا, اس جماعت کی باتیں بے ادب نہیں ہوتی, اس کی سوچیں بھی بے ادب ہوتی. ہم اپنے ہمیں کہا گیا ہے کہ سوء ظن بھی نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ہم نے سوچ بھی کسی کے بارے میں بری, بے ادب رہنا, بے ادب. دیکھیں صحابی کا نہ لہجہ بے ادبی والا, نہ آنے کا انداز بے ادبی والا. وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسے گردن تنی ہوئی ہے, میں جی کھری بات کرتا ہوں. وہ کھری بات آپ اپنے بارے میں کریں نا, آپ بتائیں کہ میں نے کتنے دھوکے دیے ہیں, یہ کھری بات ہے. آپ بتائیں میں نے کتنے ظلم کیے ہیں, یہ بات کھری ہے. یہ کون سی کھری بات ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی شروع کر دیں آپ. صحابی کا نہ لہجہ اس طرح کا معاذ اللہ, نہ آنے کا انداز, بس مجبور تھے, عارضہ تھا, تھوڑا اونچا بولتے. رب کریم نے فرمایا دروازہ رسول پہ تمہارا یہ انداز بھی پسندیدہ نہیں, اونچا نہ بولنا, اس طرح بات نہ کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اس طرح تم آپس میں چلا کے بات کرتے ہو, اور اگر تم نے کیا تو أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ, تمہارے اعمال سارے ضائع کر دیے جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. تمہیں یہاں ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ گستاخ رسول ویسے ہی بے شعورہ ہو جاتا, گستاخی کر کے اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر بیٹھا ہوں. اس لیے بہت سارے گستاخ ایسے ہیں جو مرنے تک ڈٹے رہے. انہیں بتایا گیا کہ تم سے یہ گستاخی ہو گئی,
انہیں کتابیں لکھ کے دی گئیں, انہیں بہت سارے بڑے لوگوں نے بتایا, لیکن وہ مرنے تک باز نہ آئے. توبہ کی توفیق اور پچھلوں نے وہ عقیدے بنا لیے. تو بھائی حضور سید عالم علیہ السلام کا ادب, آپ کا اصول پسند ہونا اور بات ہے, آپ کا پروقار ہونا اور بات ہے, لیکن آپ کا بادب ہونا معاملہ اور. ہمارے یہاں کچھ لوگ لاڈلے ہو گئے, وہ بھی ادب چھوڑ گئے. کچھ کہتے ہیں پروقار ہیں, وہ بھی ادب چھوڑ گئے. نبی پاک علیہ السلام کے جو لاڈلے تھے نا, ان لاڈلوں میں جو بڑے لاڈلے تھے وہ مولا علی شیر خدا تھے. حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے جب تشریف لے جاتے تھے نا کبھی, تو حضور کا انتظار کیا جاتا تھا کہ محبوب آئیں گے تو مولا علی کو منا کے لائیں گے. تو سرکار منانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت علی خانہ کعبہ کے ساتھ زمین پہ لیٹے تھے, تو سارے کپڑوں کو, وجود مسعود کو مٹی چوم رہی تھی. تو حضور نے پہلے منایا, لاڈ اٹھائے, فرمایا چل نہ اٹھ, ناراض نہ ہو. پھر فرمایا حضور, فرمایا قم یا ابا تراب, او مٹی والے اٹھ جا, مٹی والے اٹھ جا. کوئی پوچھتا تھا مولا علی سے نام کیا, کہتے تھے وہی نام لو جو میرا نبی پاک نے رکھ دیا. حضور سید عالم نے نا, دیکھیں بندہ نا بھائیوں کو بڑا یاد کرتا ہے, بھائی کسی موقع بڑے یاد آتے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو علی ہے نا, یہ میرے لیے اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام. اور کمال حد ہی ہو گئی, فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. لوگ کہتے ہیں میں فرینک بڑا ہوں جی, میں جی کہہ لیتا ہوں فلانے کو جو مرضی. بھئی جس کے اتنے لاڈ اٹھاتے ہیں انہیں بھی تو فرینک ہونا چاہیے تھا نا. لیکن حضرت علی کیا فرماتے, جوانوں اس بات پہ غور کرو, اس پر ضرور غور کرو. اتنا حضور ان سے پیار فرماتے, ناز اٹھاتے, لیکن مولا کائنات فرماتے یہ ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر مجھے محبوب پاک علیہ السلام سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی نا, کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا, کتنے فرینک ہیں. پہلے حضور نے ان کے کاشانہ نور کو رونق بخشی, بعد میں یہ حضور کے گھر رہے, سارا بچپن اکٹھے گزرا. لیکن کہتے ہیں بات پوچھنی ہوتی تھی نا, کوئی سوال کرنا ہوتا تھا, تو میں ہفتوں اور مہینوں انتظار کرتا تھا. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. فرماتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا, میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے, کو میرے حصے کا سوال پوچھ لے تو میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے. میں مہینوں, آپ میری بات کو سمجھے میں نے کیا کہا, یعنی ایک سوال پوچھنے کے لیے. ادب والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ میٹھے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو اب اللہ خیر کرے, چونکہ زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے, تو جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا مزاج ہو گیا, ہم نے ہر بات پہ تبصرہ کرنا ہے, جس کا پتہ ہے اس پر بھی کرنا ہے, اور جس تک بالکل شناسائی نہیں, رسائی نہیں, اس کا بھی کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ ہمارے لہجے, ہمارا انداز, ہماری گفتگو یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بے ربط ہو گئی ہے, بے سمت سی ہو گئی. ہم نے جو سوچ لیا اسے حق بنا لیا, جو ہماری سمجھ میں آ گیا اس پر ہم ڈٹ گئے. ہم نے دائیں بائیں کسی کو سننا, کسی کی بات کو سمجھنا, کسی اور کی بات پر بھی غور کرنا, گنجائش دینا چھوڑ دیں. ادب زندگی میں قائم رکھیں, ادب آپ کو مضبوط کرے گا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ بات, میں آپ کو عرض کروں, میں کبھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے سیاستدانوں کی تقریریں سننے کا. جب سے میڈیا عام ہوا ہے آپ سب کوئی سن سکتے ہیں. میں بڑے شکوے سے اور بڑی اپیل سے بات کرنے لگا ہوں. آپ چھوٹی مسجد کے خطیب کو بھی اور نعت خان کو بھی اور نقیب کو بھی کہیں گے نا حضور کی تعریف کر, تو وہ انشاءاللہ درجنوں لقب میرے محبوب کے بیان کرے گا. یعنی میری جماعت میں محفلوں میں آنے والے, محفلوں میں غریب لوگ آتے ہیں, امیر نہیں آتے. جلوس میلاد کا تو اس میں بھی غریب لوگ آتے ہیں. امیر لوگ اس وقت آتے ہیں جب سیاسی لیڈر کہتا ہے نا لاہور آ جا, گاڑی پہ جھنڈا لگا دیں, پھر اپنے اپنے کارکنوں کی ویڈیو علیحدہ علیحدہ بناتے ہیں. پھر مفتی سے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ والا جلوس جائز ہے کہ نہ جائز, پھر نکل جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں, وہاں پجاروں پہ بیٹھتے ہیں, کوئی غریب نہیں یاد آتا, کوئی بیوہ کی بچیاں نہیں یاد آتی. اتنے خرچے کرتے ہو, اتنے جلسے کرتے ہو, کوئی فتویٰ نہیں یاد آتا. خدا خیر ہی فرمائے. تو
ہماری محافل میں جو غربا آتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، ان کی اتنی تربیت ہو گئی ہے کہ ان سے بھی کہیں نا حضور کی بات کرنے کو تو آپ عربی کی نعت بھی چھیڑ دیں، مولا یصلی، سبحان اللہ، میرے کو سارے نو دی عربی کی نعت ہے، یعنی سب کو آ رہی ہے۔ میں آپ سے ترجمے کا سوال نہیں کرتا، لیکن مجھے اتنی بڑی خوشی ہے کہ عربی کی نعت سب کو یاد ہو گئی ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ ادب سکھایا گیا۔ بلغ الغلاب، لو دیکھ لو کمال نہیں ہو گئی، کشفت دجاب، یہ آپ آئے ہیں تو آپ نے سیکھا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں تے نعت کرنا تو فلاں نے سکھایا، کچھ نہیں، میں نے کہا سکھایا تو ہے، بچے کو سکھا دیا ہے، سب سے اولا ہو اعلیٰ اور سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ یہ دیکھیں نا، میں ابھی گاڑی میں آ رہا تھا تو یہ نعرہ لگ رہا تھا منصب نبی، تو یہ کسی نے سکھایا ہے تو آپ کو آیا ہے نا۔ سنیں جی، ماشاءاللہ، سنیں اللہ جزا دے۔ سنیں، میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں تو مجھے شکوہ ہوتا ہے، یہ جب تقریریں کرتے ہیں نا سیاسی لیڈر، تو انہیں نا نبی پاک علیہ السلام کا نام سلیقے سے نہیں لینا۔ میں انہیں بے ادب نہیں کہہ رہا، میں کوئی لیکن سلیقے سے جو کام آپ، اور جب یہ اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں پھر بڑے لقب یاد آتے ہیں، قائد عوام اور قائد جمہوریت اور فلانا، سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ صحیح بتانا۔ اور اگر حضور کا نام لینا پڑے، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ انہوں نے ادب سیکھا نہیں، یہ آئے نہیں، یہ کسی کے فیض یافتہ نہیں، یہ کسی کے پاس بیٹھے نہیں، انہوں نے کسی کی نظر سے کچھ حاصل نہیں کیا، انہیں کچھ سیکھا نہیں۔ تو آپ کا دبدبا، وقار، تنتنا اپنی جگہ پہ، لیکن جب آپ دروازہ رسول پہ آئے نا، علامہ عبدالستار خان نیازی بڑی اونچی پگڑی باندھتے تھے، تو یہ کئی لوگوں کو جلدی بھی ہوتی ہے، بزرگوں کو بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سیکھے ہوئوں کو سکھانے میں احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ تو نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں مواجہ شریف پہ حاضری دینے، تو دوڑ کے ایک صاحب آئے، کہنے لگے اتنا کلا، اس کو چھوٹا کر لیں؟ تو آپ فرمانے لگے کیوں؟ میں وہاں جاؤں گا، جب نیازی کا سر جھکے گا تو کلا بھی جھکے گا، یہ انشاءاللہ جھکے گا حضور کی بارگاہ، اور میں بتاؤں گا یہ جھکتا ہے۔ مصر کا بادشاہ بھی آ گیا عمرہ کرنے، اور محمود غزنوی بھی آ گئے۔ تو محمود غزنوی جب گئے تو وہاں جا کے مشکیزہ تھام لیا، اور لوگوں کو، کیونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے، تربیت لی تھی، تو مشکیزے سے نا لوگوں کو مدینے میں پانی پلانے لگے۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بتا رہا ہوں کہ دنیا کے بادشاہ یہاں کے فقیر ہو جاتے ہیں۔ مصر کا حکمران آیا تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، تنتنے کے ساتھ، اور سارے لشکر کو لا کے محبوب کے روضے پہ گردنیں جھکائی اور سلامیاں دے رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا وہ فقیر بن کے آیا ہے اور تو اس انداز میں آیا ہے۔ کہنے لگا سن، پچھلی دفعہ آیا تھا تو غریب تھا، یہیں آ کے عرضی پیش کی تھی، یہ سارا کچھ مدینے والے کا دیا ہوا ہے، حضور کو دکھانے آیا ہوں کہ دیکھیں آپ کے کرم سے اللہ نے کتنا نواز دیا ہے۔ تو لوگوں نے ادب سیکھے تھے وہ اپنے ذائقوں سے۔ حضرت عمر فاروق سے بڑا دلیر تو کوئی نہیں نا، کوئی بااصول، کوئی ان سے بڑا باوقار، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ دعوت دے، ملاقات کر، دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، اصول کے پکے، اتنا تگڑا آدمی کہ اگر مصر کا گورنر بھی کوئی ایسا کام کرے تو جناب فاروق اعظم کہیں ان کے کپڑے اتروا کے ٹاٹ کا لباس پہنا دو، آج کے بعد یہ گورنر نہیں، یہ بکریاں چرایا کرے گا۔ بس ان کا انداز ہے، اصول ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نا دروازے رسول کی، تو پر عمر کہتے ہیں میں نے سارا وقار سمیٹ کے نا حضور کے قدموں میں جھکا دیا ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر گزر رہے تھے، ایک مسجد کے قریب ایک گلی سے گزرے تو پرنالہ پانی بہہ رہا، جناب فاروق اعظم کے کپڑوں پہ پانی گرا، کچا مکان تھا، کچی چھت تھی، ساتھ مٹی بھی آئی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ میری طرف دیکھیے جی، کیا معاملہ ہے؟ نے کہا جناب یہ جب بھی گزرتے ہیں مٹی پڑتی ہے، کیچڑ آتا ہے۔ جناب فاروق اعظم اصول پسند آدمی تھے، پکڑ کے پرنالہ اکھیڑ دیا، فرمایا گھر والے سے کہنا کسی اور سمت لگائے، چلے گئے۔ گھر تھا حضور کے چچا حضرت عباس کا۔ لوگوں نے بتایا کہ عمر نے پرنالہ اکھیڑ دیا، فرمانے لگے کوئی عرض نہیں، لگائیں گے بھی عمر ہی،
کہا جناب اسیل پہ اکھیڑا ہے, لوگوں کے کپڑے آلودہ ہوتے تھے, کیسے لگائیں گے؟ فرمایا میں بھی کہہ چکا ہوں, تم عمر کو جانتے ہو تو میں نہیں جانتا. حضرت عباس مسجد نبوی شریف میں آئے, سیدنا فاروق اعظم نے ساری وجوہات سامنے رکھی. کہا جناب آپ کے گھر کے پرنالے کے سبب نمازیوں کے کپڑے آلودہ ہوتے ہیں, مٹی لگتی ہے, پانی آتا ہے, لوگوں کو گزرنا ہے, اکھیڑ دیا میں نے. وہ جلال میں باتیں بتا رہے ہیں, اکھیڑنے کے اسباب بتا رہے ہیں, سیدنا عباس ہنس رہے ہیں. فرمانے لگے آپ نے جو کہا ٹھیک کہا, اکھیڑ دیا, میں نے کوئی اعتراض کیا ہے؟ ایک بات کہنی ہے, میری بھی سن لیں. کہا جناب کہیں, آپ میری بات کو سمجھیں, یہاں سبب موجود ہے اسے اکھیڑنے کا. حضرت عباس کہنے لگے امیر المومنین, میں جب یہ مکان بنا رہا تھا نا تو حضور بھی تشریف لائے تھے, اور یہ جو پرنالہ آپ نے اکھیڑا ہے یہ نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا. یہ کہہ کے نا حضرت عباس یہ کہہ کے پلٹ گئے, لوٹ گئے. ٹھیک کیا آپ نے اکھیڑ دیا, پر لگایا حضور نے تھا. پانی لوگوں کے کپڑوں میں پڑتا ہے, مٹی پڑتی ہے, آپ نے اکھیڑ دیا, لگایا, یہ کہہ کے گزر گئے. سبب تو تھا نا, پر ادب تو ادب ہے نا. حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑے جناب عباس کے پیچھے, جا کر کے وہ پرنالہ اکھیڑا. اور اتنے قد کاٹھ والا آدمی جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے. حضرت عمر نے گردن چکائی, فرمانے لگے عباس میرے کندھوں پہ چڑھو اور وہ پرنالہ دوبارہ لگاؤ جو حضور نے لگایا تھا. اب سبب نہیں دیکھنا, عظمت رسول کو دیکھنا ہے, عظمت رسول کو. وہ دور بیٹھے کوٹ مٹھن والے کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھاں, ہن مینوں کعبہ بھول گیا آئی, بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں, اکو یار دا فکر پہ آئی. بھائی اپنی زندگی یہ آپ نے کیا سمجھ لیا کہ میں نے کوٹ پہن لیا ہے تو اب میں یہاں آؤں گا تو یہاں بھی نہیں جھکوں گا؟ میں بڑے درد سے کہنے لگا, اگر میری جماعت کے لوگ محفل میلاد میں بھی ٹوپی نہیں پہنیں گے, یہاں بھی رنگ ہم اپنا نہیں بدلیں گے, کسی پر تنقید نہیں, اعتراض نہیں, لیکن تربیت کرنا تو حق بنتا ہے نا, گزارش تو کر سکتے ہیں نا. کوئی پگڑی داڑھی والا یہ محسوس نہ کرے کہ سارا ادب میرے اندر سمٹ آیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, پتہ نہیں کسی کے دل میں کیا ہے حضور کے لیے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہاں تو جھکنے کا ماحول ہے نا, یہاں تو عاجزی کا ماحول ہے نا. آپ یقین کریں اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں, صاحبزادہ صاحب نہیں, قاری صاحب نہیں, ہماری تو فوٹو آ گئی, ہمیں تو سب نے بٹھانا ہی ہے. میں تو کسی وجہ سے لوگ جاننے لگے اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے, جس نے دریاں بچھائی ہیں. یہ جو بچے میری گاڑی کے آگے بھاگ رہے تھے یہ خصوصی مہمان ہیں, اس لیے کہ ان لوگوں نے فوٹو نہیں کھچوانی, نذرانہ جیب میں نہیں ڈالنا, ان کا نام نہیں آنا, انہیں کیمرہ نہیں دیکھ رہا, پر قسم اللہ کی عزت کی جن کے لیے شوق رکھتے ہیں وہ رسول ضرور دیکھ رہے ہیں, وہ محبوب ضرور دیکھ رہے ہیں. تو آپ اپنے نظریات کو جمع کریں, یہ چھوڑیں. ہم اس ماحول کے اندر بھی اپنا آپ دکھانے کی کوشش کریں تو معاملہ درست نہیں ہے. ہمیں بہت زیادہ مؤدب رہنا ہے. اور سن اے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں.